کلثوم جو دو چڑیا بنائے سیاہ رنگ کا شلوار قمیص پہنے، کمر کے گرد گلابی رنگ کا دوپٹہ باندھے گنگناتی ہوئی لان میں کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اس کی نظر پورچ کی طرف جاتے دلاور شاہ پر پڑی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیص میں وہ ہمیشہ کی طرح وجیح لگ رہا تھا۔ ہاں رملہ، میں کل تک آ جاؤں گا۔ دلاور فون پر کسی سے بات کر رہا تھا کہ کلثوم کو شرارت سوجی۔ کھڑوس کبھی مسکراتی نہیں، مگر میرا نام بھی کلثوم شاہ ہے، دیکھتی ہوں کیسے نہیں مسکراتے۔ کلثوم نے مسکراتے ہوئے پانی کے پائپ کا رخ دلاور شاہ کی طرف کیا اور انگلی سے پائپ کا آدھا منہ بند کیا، جس سے پانی کی تیز فوار نکلی اور دلاور شاہ کو بری طرح بھگا گئی۔ واٹ دا ہیل، کس کی حرکت ہے یہ؟ دلاور شاہ غصے سے کان سے فون ہٹاتا جیسے ہی مڑا، کلثوم کو پائپ پکڑے دیکھ کر اس کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ میں دلاور شاہ کے چلانے پر کلثوم خوفزدہ ہو گئی۔ کیا میں؟ ہاں، تم چھوٹی بچی ہو جو ایسی حرکتیں کرتی ہو؟ دلاور شاہ غصے سے کلثوم کی طرف بڑھنے لگا کہ راستے میں پڑی اینٹ اسے دکھائی نہ دی اور وہ منہ کے بل گھاس پر گر گیا۔ چونکہ کلثوم پودوں کو پانی دے رہی تھی اس لیے پورے لان کی مٹی بھی گیلی ہو گئی تھی۔ دلاور کی نظر اپنے سفید سوٹ پر گئی جس پر بری طرح کیچڑ لگ چکی تھی۔ دلاور شاہ کلثوم کی طرف بڑھا جو خوفزدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل دلاور شاہ کا ہاتھ غصے سے کلثوم پر اٹھا۔ عقل نہیں ہے تم میں، جاہل! تمہاری عمر کی لڑکیاں کالج میں ہوتی ہیں، مگر تمہیں سارا دن شرارتیں کرنے، گاؤں گھومنے اور آوارہ گردی کرنے کے لیے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ مجھے کسی ضروری کام سے جانا تھا، تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ آئندہ ایسی کوئی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دلاور شاہ غصے سے کہتا چینج کرنے کی غرض سے اندر حویلی کی طرف بڑھا۔ اوہ نو، بدتمیز کہیں گے! ذرا سی شرارت کیا کر دی، تھپڑ ہی مار دیا۔ ابھی جا کر دادا جان کو بتاتی ہوں۔ کلثوم جو دلاور کے تھپڑ مارنے پر صدمے میں تھی، غصے سے اندر بڑھی۔ چھوٹے سائیں، بڑے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ دلاور شاہ جو چینج کرتے باہر کی طرف بڑھنے لگا تھا، ملازمہ کی آواز پر رک گیا۔ ٹھیک ہے۔ دلاور شاہ سر ہلاتا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دلاور عثمان شاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو سب گھر والوں کو وہاں جمع دیکھ کے چونکا۔ کمرے میں اس کے والدین عالیار شاہ صاحب، نازیہ بیگم اور اس کے چچا چچی زاہد صاحب اور نرمین بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ جی دادا سائیں، آپ نے بلایا؟ دلاور نے کمرے کو خاموشی توڑا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، ہم نے سوچا کہ تم اب 22 کے ہو چکی اور کلثوم 17 کی ہو گئی ہے۔ بچپن سے تم دونوں کا رشتہ طے ہے، وہ تمہاری مانگ ہے، اس لیے اب تم دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ دادا جان نے دلاور کو دیکھتے کہا، دادا جان، میں کلثوم سے شادی نہیں کر سکتا، آپ اس کی شادی کسی اور سے کروا دیں۔ دلاور نے صاف انکار کیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو دلاور؟ کلثوم تمہاری بچپن کی مانگ ہے، دادا جان نے سختی سے کہا۔ دادا جان کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کلثوم جو دادا جان کو دلاور کی شکایت لگانے آ رہی تھی، اس کی آواز سنتی دلاور کے پاس ہی رک گئی۔ دادا جان، میں اس جاہل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، کہاں وہ میٹرک پاس اور کہاں میں شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے MBA کر رہا ہوں۔ میں شادی کروں گا تو صرف اپنی ہم پلہ لڑکی سے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، مگر وہ لڑکی کلثوم کبھی نہیں ہو سکتی۔ دلاور شاہ کی بات پر کلثوم کے والدین غصے سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ صرف عثمان شاہ کا لحاظ کر رہے تھے۔ کلثوم دلاور کے منہ سے اپنی اتنی تذلیل سنتی نہ آنکھوں لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اگر تمہیں میرے فیصلوں پر اعتراض ہے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ جب میری بات نہیں مان سکتے تو اس حویلی میں بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، دفع ہو جاؤ اور اپنی شکل مت دکھانا۔ عثمان شاہ غصے سے کہتے کھڑے ہو گئے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جی؟ دادا جان کی بات پر دلاور کی ماں نازیہ بیگم تڑپ کر رہ گئی۔ بہو، تمہیں مسئلہ ہے تو تم بھی چلی جاؤ اپنے بیٹے کے ساتھ، مگر میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا، عثمان شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ نازیہ، تم چپ رہو، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہی کیا بکواس کی ہے اس نے کلثوم کے بارے میں، اور بابن جان سے بھی بدتمیزی کی رہا ہے۔ عالیار شاہ نے اپنی بیگم کو چپ رہنے کا کہا تھا۔ مجھے بھی اس گھر میں رہنے کا کوئی شوق نہیں جہاں انسان اپنی مرضی سے کھل کر سانس بھی نہ لے سکے۔ جا رہا ہوں میں، دلاور شاہ غصے سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ بابا، کلثوم کا کیا ہوگا؟ زاہد صاحب نے عثمان شاہ کی طرف دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ فکر مت کرو، ہماری پوتے کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ عثمان شاہ کی بات پر وہ خاموشی سے سر ہلا گئے۔ بابا بھائی جان، میں بہت شرمندہ ہوں دلاور کی بدتمیزی پر، شہر نے اس کا دماغ زیادہ ہی خراب کر دیا ہے، دیکھیے گا بہت جلد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ عالیار شاہ نے شرمندہ ہوتے معافی مانگی، جبکہ نازیہ بیگم غصے سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ معافی مانگ کر شرمندہ مت کریں بھائی، آپ بڑے ہیں، زاہد صاحب نے عالیشار صاحب کو دیکھتے کہا، جس پر وہ شرمندہ چہرہ لیے اپنے بھائی کو گلے لگا گئے۔ نرمین بیگم کو کلثوم کا خیال آیا تو وہ فوراً اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ میں اس جاہل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا، میں شادی کروں گا تو صرف اپنی ہم پلہ لڑکی سے، مگر وہ لڑکی کلثوم کبھی نہیں ہو سکتی۔
کلثوم اپنے کمرے میں آتی بیڈ پر گرتی بلک بلک کر روتی۔ آپ اس قدر ظالم ہو سکتے ہیں یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بچپن سے مجھے یہی بتایا گیا کہ میں آپ کی رام ہوں۔ بچپن سے میں آپ کے ساتھ خواب بن رہی تھی اور آپ نے کیا کیا؟ دلاور ایک پل میں میرے خوابوں کی محل کو چکنا چور کر دیا۔ کلثوم کو اپنے دل میں ٹیس اڑتی محسوس ہوئی۔ وہ تکلیف سے بول رہی تھی کہ غصے میں اس کے کمرے میں داخل ہوتا دلاور شاہ سب سن چکا تھا۔ اچھا ہوا کہ خواب ٹوٹ گئے۔ اگر اپنا بھلا چاہتی ہو تو مزید خواب بننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں کبھی تمہارا ہوں گا ایسا کبھی خواب میں بھی مت سوچنا۔ دلاور شاہ نے کلثوم کو دیکھتے طنز کیا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ میرا کیا قصور ہے؟ میرے معصوم دل نے تو ہمیشہ آپ کو چاہا ہے۔ سراسر ظلم ہے یہ۔ کلثوم غصے سے کھڑی ہوتی دلاور شاہ کے سامنے آتے بولی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم نے خود اپنے دماغ میں خرافات بھری۔ تمہیں میں نے کبھی کوئی آسرا نہیں دیا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہارے ان جھوٹے آنسوؤں کی وجہ سے۔ دادا جان نے مجھے گھر سے جانے کو کہہ دیا اور تم یہاں ٹس پہ بہا رہی ہو۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ دلاور شاہ نفرت سے کلثوم کو دیکھتا جانے لگا کہ کلثوم کی اگلی بات پر اس کے قدم جم گئے۔ کمی؟ خود کو میٹرک کر کے تم پتہ نہیں کہیں کی استانی سمجھتی ہو؟ شہر میں میٹرک والے کو بھی ان پڑھ ہی سمجھا جاتا ہے۔ ہر وقت بس فضول شرارتوں میں لگی رہتی ہوں، مگر مجھے اپنے لیے پڑھی لکھی سوبر سی لڑکی چاہیے جو تم کبھی نہیں بن سکتی۔ جا رہو، میں کم از کم تمہاری شکل تو نہیں دیکھنی پڑے گی روز روز۔ دلاور کلثوم پر طنز سے نظر ڈالتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ کلثوم، چندہ کیوں اپنے آپ کو رو رو کر ہلکان کر رہی ہو؟ نرمین بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے کلثوم کے برابر پر بیٹھتے اس کے آنسو صاف کرتے کہا، امی کیا میں جاہل ہوں؟ کیا میں دلاور کی قابل نہیں؟ کلثوم نے آنکھوں میں نمی لیے نرمین سے پوچھا، نہیں بیٹا ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل دماغ تو دلاور کا خراب ہے، جو میری پھول جیسی بیٹی کو انکار کیا ہے اس نے۔ دیکھنا وہ ضرور پچھتائے گا۔ خبردار جو تم نے اپنے آنسو ضائع کیے۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ نرمین بیگم نے کہتے کلثوم کو گلے لگایا اور اس کے بال سہلانے لگی۔ امی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کالج میں ایڈمیشن لینا ہے مجھے، آپ بابا سے بات کریں نا۔ کلثوم نے اپنے آنسو صاف کرتے نرمین بیگم کو دیکھتے کہا، کلثوم چندہ یہ تم دلاور کی وجہ سے کہہ رہی ہو نا؟ چھوڑو نا اسے، دفع کرو۔ نرمین بیگم نے کلثوم کو سمجھانا چاہا، نہیں امی، دلاور کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، آگے پڑھنا میری اپنی خواہش ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے کالج جانا ہے، مگر آپ نے کہا کہ شادی کے بعد دلاور شہر لے جائے گا پھر پڑھنا۔ اب شادی تو ہو نہیں رہی تو مجھے پڑھنے ہی دیں۔ کلثوم نے طنزیہ مسکراہٹ لی کہا، کلثوم بیٹا کالج گاؤں سے دور ہے، تم جانتے ہو ابا جی کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ نرمین بیگم نے کلثوم کے بال سنوارتے ہوئے کہا، دادا جان کو میں منا لوں گی، آپ فکر مت کریں، پلیز ماں جائے نا۔ کلثوم نے چہرے پر معصومیت لے نازیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کرتی ہوں بات زاہد صاحب سے، تم آرام کرو، میں ذرا رات کے کھانے کا دیکھ لوں۔ نرمین بیگم کلثوم کا ماتھا چومتے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ آپ نے مجھے جاہل اور گوار کہا تھا نا، اب میں آپ کو دکھاؤں گی دلاور کہ اصل میں آپ میری محبت کے قابل نہیں تھے۔ کلثوم نے چہرے پر عزم لیے دل میں سوچا۔ معمول کا دن تھا، کلثوم لاؤن میں بیٹھی جھولا جھول رہی تھی کہ ملازمہ اس کے پاس آئی۔ کلثوم بیبی آپ کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے کلثوم کو دادا جان کا پیغام دیا۔ ٹھیک ہے۔ کلثوم سر اس بات ہلاتی عثمان شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سلام دادا جان، آپ نے بلایا؟ کلثوم کمرے میں داخل ہوئی جہاں دادا جان کے ساتھ زاہد صاحب اور نرمین بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں آؤ بیٹھو، تمہارے والدین بتا رہے کہ تم کالج میں پڑھنا چاہتی ہو۔ دادا جان نے کلثوم سے پوچھا۔ جی دادا جان، کلثوم نے سر جھکائے جواب دیا، مگر بیٹا کالج دور ہے، تم کیسے مینج کر پاؤ گی؟ دادا جان نے فکر مندی سے کلثوم کا جواب جاننا چاہا۔ دادا جان اتنا بھی دور نہیں ہے، اگر گاڑی پر جاؤں گی تو گھنٹہ لگے گا، حویلی میں اتنے ڈرائیور ہیں، پلیز دادا جان، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کا اور ابا کا بھروسہ نہیں توڑوں گی۔ کلثوم گھٹنوں کے بل بیٹھتی عثمان شاہ کے آگے منت کرتی بولی، ٹھیک ہے میری گڑیا، اٹھ کر بیٹھو، ادھر آؤ۔ کلثوم مسکراتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ بیٹیاں زمین پر بیٹھی اچھی نہیں لگتی، دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو دادا جان۔ کلثوم مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ خوش رہو میری بچی۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کلثوم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وقت اپنی ڈگر پر چلتا رہا۔ کلثوم کو کالج میں ایڈمیشن لیے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ رحمت بوا پانی پلا دیں، بہت گرمی ہو رہی ہے۔ سفید یونیفارم میں کلثوم کالج کا بیگ کندھوں پر ڈالے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ یہ جو تم نے کالج میں داخلہ لیا ہے نا، اگر تم سوچ رہی ہو کہ دلاور تمہیں اپنا لے گا تو یہ تمہاری بھول ہے، صرف تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہوا ہے۔ نازیہ بیگم لاؤنج میں آتی آنکھوں میں نفرت لیے بولی، تائی امی آپ کا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے میں پڑھوں، پڑھنا میرا شوق ہے۔ کلثوم غصے سے کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بدتمیز زبان دیکھو کس قدر چلتی ہے اس کی، مگر جو یہ سوچ رہی ہے وہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ نازیہ بیگم غصے سے کہتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور کلثوم کا کالج کمپلیٹ ہو گیا۔
کیا آپ میڈیکل کالج؟ 2 سال بعد آج پھر دادا جان کے کمرے میں کلثوم اور اس کے والدین موجود تھے۔ پلیز دادا جان، کلثوم نے انہیں منانا چاہا۔ نہیں پتر، کالج تک تو ٹھیک تھا لیکن دوسرے شہر میڈیکل کالج بھیجنا، اس کی اجازت نہیں دے سکتا میں۔ دادا جان نے صاف انکار کیا۔ پلیز دادا جان، ڈاکٹر بننا میرا خواب ہے۔ بابا آپ کہیں نہ۔ کلثوم نے زاہد صاحب کو شامل کیا۔ بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے کلثوم، دوسرے شہر اکیلے تمہیں بھیجنا میرا دل نہیں مانتا۔ زاہد صاحب نے بھی عثمان شاہ کا ساتھ دیا۔ آپ لوگ ایسے ہی بیٹیوں کو پڑھنے سے روکتے ہیں اور پھر آپ ہی کے بیٹے ہمیں گوار اور جاہل کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں۔ کیوں فرق کرتے ہیں آپ لوگ بیٹوں اور بیٹیوں میں؟ جب دلاور کو شہر بھیجا تھا تو تب آپ میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، اور اب آپ لوگ مجھے منع کر رہے ہیں۔ دلاور کی کوئی تسلیل مجھے آج بھی راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ کلثوم کہتی بلک بلک کر رو دی۔ نہ بچے، ایسے روتے نہیں، ہم تو تیری فکر میں کہہ رہے تھے۔ اچھا مت رو، مگر اپنا پورا خیال رکھنا اور کسی کی باتوں میں مت آنا۔ تو ویسی بڑی سادہ اور معصوم ہے۔ کلثوم کو روتا دیکھ کر دادا جان آگے بڑھتے کلثوم کے آنسو صاف کرتے اسے اجازت دی گئے۔ تھینک یو دادا جی۔ کلثوم مسکراتے ہوئے دادا جان کے گلے لگ گئی اور اپنے ماں باپ کو آنکھ ماری کہ دیکھا، میں نے منا لیا دادا جان کو۔ کلثوم کے نمبر اچھے تھے، اس لیے اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن فوراً ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کلثوم ہاسٹل سے نکلتی کالج کے لیے جا رہی تھی کہ ایک لڑکے کی آواز پہ رک گئی۔ کلثوم نے مڑ کر دیکھا، سیاہ رنگ کی پینٹ پر سفید شرٹ پہنے وہ 25 سالہ لڑکا کافی ہینڈسم تھا۔ جی؟ کلثوم نے سوالیہ نظروں سے مقابل کی طرف دیکھا۔ وہ کیا آپ سدرا کی بلا دیں گی؟ سدرا اسلم کو؟ نوجوان نے کلثوم کو دیکھتے کہا۔ وہ نیچے ہی آ رہی ہے۔ لے آ گئی۔ کلثوم نے اس نوجوان کو ابھی بتایا ہی تھا کہ سدرا وہاں آ گئی۔ السلام علیکم۔ شہری بھائی کیسے ہیں؟ کلثوم، یہ شہری بھائی ہیں، میرا مطلب شہریار، میرے ماموں کے بیٹے، اور شہریار بھائی کلثوم ہے، میری بیسٹ فرینڈ۔ سدرا نے دونوں کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم۔ کلثوم نے شہریار کو دیکھتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کیا آپ بھی میڈیکل پڑھ رہی ہیں؟ شہریار نے کلثوم کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، میں اسپورٹس کھیلتی ہوں۔ سدرا، میں جا رہی ہوں، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، تم آ جانا۔ کلثوم شہریار پر طنز کرتی سدرا کو بتاتی کالج کے لیے نکل گئی۔ او مائی گاڈ، کیا سیوج لڑکی ہے۔ شہریار کلثوم کے جواب پر ہنس دیا۔ آپ نے بھی تو کتنا بیوقوفانہ سوال پوچھا۔ میڈیکل ہاسٹل میں رہ رہی ہے تو ظاہر ہے میڈیکل ہی پڑھ رہی ہوگی۔ سدرا نے شہریار کو دیکھتے کہا۔ اچھا خیر چھوڑو، میں تمہیں بتانے آیا تھا کہ اس سنڈے کو زاویار، شہریار کا چھوٹا بھائی، پاس ہونے کی خوشی میں پارٹی ہے، تو تم ضرور آنا۔ مما نے خاص طور پر تمہیں آنے کو کہا ہے، اور ہاں ہو سکے تو اپنی دوست کو بھی لے کر آنا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے سدرا کو پارٹی کی دعوت دی۔ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر گڑھا پڑتا تھا جو اسے مزید خوبصورت بناتا تھا۔ بس کریں، وہ چلی گئی ہے، اور اسے کیوں لے کر آؤں؟ سدرا نے شہریار کا دھیان اپنی طرف کیا جو کب سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے کلثوم گئی تھی۔ اچانک کلثوم کو دعوت دینے پر وہ شرارت سے پوچھ بیٹھی۔ شرارتی، آ جانا ٹائم پر، بلکہ میں گاڑی بھجوا دوں گا۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، میں جا رہی ہوں، میری کلاس شروع ہو گئی ہے۔ سدرا کہتی فوراً کلاس کے لیے بھاگی۔ کلثوم، شہریار نے کلثوم کا نام دہرایا۔ انٹرسٹنگ، ملتا ہے پھر سنڈے کو، ڈاکٹر کلثوم۔ شہریار مسکراتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اتوار کا دن آن پہنچا تھا۔ پارٹی اپنی عروج پر تھی۔ شہریار بلیک ٹیکسٹو میں نیچے آیا تو لان میں ہی اس کی نظر اپنے دوستوں پر پڑی۔ کیسا ہے؟ شہریار مسکراتا ہوا دلاور شاہ کے گلے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، تو سنا؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آئی ایم فٹ۔ آیا اتنی دیر سے کیوں آئے ہو تم دونوں؟ شہریار مسکراتا ہوا احمر سے ملا۔ ہم لیٹ آئے ہیں۔ کہ تو نیچے لیٹ آیا ہے؟ احمر اور دلاور نے گھورتے ہوئے شہریار کو دیکھا۔ بس یار، آج تھوڑا اسپیشل تیار ہوا ہوں۔ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں؟ شہریار نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ او ہو، مطلب کچھ کھچڑی پک رہی ہے۔ احمر نے ہنستے ہوئے شہریار کو کندھا مارا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، ایک لڑکی نے تمہارے بھائی کو اپنا دیوانہ کر دیا ہے، ایک ملاقات میں ہی وہ میرے ذہن پر سوار ہو گئی ہے۔ شہریار نے کلثوم کو سوچنے لگا۔ یہ تو ہر لڑکی کو دیکھ کر ہی کہتا ہے۔ دلاور نے شہریار کو دیکھتے کہا، جس پر وہ تینوں ہی ہنس پڑے۔ ہائے شہریار، کیسے ہو؟ وہ تینوں بات کر ہی رہے تھے کہ رملہ مسکراتے ہوئے آئی۔ ہائے، میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ارینجمنٹ کافی اچھا کیا ہوا ہے۔ رملہ نے تعریف کی۔ تھینکس۔ شہریار مسکرایا۔ اچھا یہ چھوڑو، بتاؤ وہ کب آئے گی؟ ہم بھی تو دیکھیں اپنے بھائی کی پسند۔ احمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر میں آتی ہوگی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان سے ایکسکیوز کرتا اپنے والد کی طرف بڑھ گیا۔ پلیز کلثوم، ایسے مت کرو۔ ہاسٹل کے کمرے میں سدرا اس قدر کلثوم کو پارٹی پر جانے کے لیے منا رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی، کل ہمارا اتنا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ کلثوم نے صاف انکار کیا۔ یار مجھے پتہ ہے تمہیں سب آتا ہے، پلیز ایسے انکار مت کرو۔ نیچے ڈرائیور کھڑا ہے، سب انتظار کر رہے ہوں گے، اٹھو بھی۔
سدرا نے کلثوم کے انکار کو رد کیا. یہ تمہاری غلطی ہے، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میری طرف سے حامی بھر لو. کلثوم نے سدرا کو دیکھتے ہوئے کہا، غلطی ہو گئی مجھ سے میری ماں، مگر پلیز کلثوم ایسے انکار مت کرو، میرے ساتھ چلو پلیز، یہ پکا پہلی اور آخری بار ہے، آئندہ نہیں کہوں گی، مگر اگر تم نہ گئی تو میری بہت انسلٹ ہوگی. سدرا نے کلثوم کی محنت کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مگر آئندہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی. کلثوم منہ بناتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی. تھینک یو سو مچ، چلو جلدی تیار ہو جاؤ، بلکہ میں تمہاری مدد کرتی ہوں. سدرا کہتی کلثوم کی مدد کرنے لگی. سدرا نے کلثوم کو جلدی جلدی تیار کیا اور وہ دونوں نیچے گاڑی کی طرف بڑھ گئیں. کلثوم اور سدرا پارٹی میں داخل ہوئیں تو دونوں کی آنکھیں ٹھنڈیا گئی اس قدر زرق برق اور روشنی دے کر. السلام علیکم مامو جان. سدرا بھاگتی ہوئی زرار شاہ کے پاس گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی، جبکہ کلثوم ادھر ادھر دیکھتی کنفیوز ہو گئی. وہ کسی کو جانتی ہی نہیں تھی. وہاں شہریار کی نظر باٹل گرین رنگ کی فراک پہنے کھلے بال چھوڑی ہلکا سا میک اپ کی کلثوم پر پڑی تو وہ مسکراتا وہ اس کی طرف بڑھا. ہائے، مجھے لگا نہیں تھا آپ آئیں گی. شہریار مسکراتا ہوا کلثوم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. سدرا نے انسسٹ کیا اس لیے آنا ہی پڑا. کلثوم نے نظر جھکائے کہا، او یعنی آپ نہیں آنا چاہتی تھی؟ سدرا زبردستی لے کر آئی ہے. شہریار نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کی. آپ زیادہ فری، سو سوری، وہ مامون جان سے مل رہی تھی اس لیے دیر لگی. سوری تمہیں اکیلا چھوڑ دیا. ابھی وہ شہریار کو کوئی سخت جواب دیتی کہ سدرا بھاگتی ہوئی آ کر معذرت کر گئی. اٹس اوکے، میں نے تمہاری فرینڈ کو بور نہیں ہونے دیا. شہریار نے سدرا کو دیکھتے کہا، کیسے ہے شہریار بھائی؟ تھینک یو میری دوست کو کمپنی دینے کے لیے. سدرا نے مسکراتے ہوئے شہریار کو دیکھتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں اور نو پرابلم، مہمانوں کا خیال رکھنا تو میری ڈیوٹی ہے. آؤ تمہیں اپنے دوستوں سے ملواتا ہوں. شہریار کہتا آگے بڑھ گیا. سوری نا، چلو. سدرا نے کلثوم کو دیکھتے کہا جو اسے غصے سے گھور رہی تھی اکیلا چھوڑنے پر. ہاں تو گائز، یہ ہے میری پیاری سی کزن سدرا اور یہ ان کی دوست کلثوم. شہریار نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا تعارف کروایا. دو چہرے کو ایک دوسرے کو دیکھتے کافی شاک میں آ گئے تھے. جی بالکل صحیح، دلاور شاہ اور کلثوم شاہ. ان دونوں کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی نے ان کے جسم سے خون نچوڑ لیا ہو. 4 سال بعد وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. سو آپ دونوں پڑھتی ہیں یہاں، ٹک ٹاک بناتی ہیں؟ احمد نے مذاق سے کہا. احمد کی آواز پر ان دونوں کا سکتہ ٹوٹا اور کلثوم نے فوراً سے نظریں پھیر لی. رملہ یہ میری کزن ہے، تم جانتی ہو کیا کرنا ہے؟ دلاور نے آہستہ آواز میں رملہ سے کہا، جس پر وہ سر ہلا گئی. او ہیلو، تجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے یہ دونوں، مستقبل کی کامیاب ترین ڈاکٹرز ہیں. شہریار نے مسکراتے ہوئے سدرا کے بال بگاڑے. اوہ، پھر تو آپ واقعی پڑھی لکھی ہیں. احمد نے تعریفی انداز میں کہا. ویسے تمہاری ڈریسنگ سینس دیکھ کر لگ رہا ہے کہ کسی گاؤں سے اٹھ کر آئی ہو. شہریار کی مسلسل کلثوم پر نظریں جمے دیکھ کر رملہ نے جلے بھنے انداز میں کلثوم کی بے عزتی کی. رملہ کی بات پر شہریار نے فوراً گھبراتے ہوئے کلثوم کی طرف دیکھا. تو کیا گاؤں سے ہونا برا ہے کیا؟ کلثوم نے فوراً جواب دیا، جس پر رملہ دب گئی. واو، گاؤں کے جاہلوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، میڈیکل، انٹرسٹنگ. رملہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا. چھوڑو گائز، یہ احمد اور دلاور ہے، میرے یونیورسٹی کے دوست، اور یہ رملہ ہے، دلاور کی فرینڈ. شہریار نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے ان کا تعارف کروایا. فرینڈ کی گرل فرینڈ؟ چلے ہمارے گاؤں والے جاہل ہی صحیح، مگر کم از کم جاہلوں کو حلال اور حرام میں فرق تو نہ پتہ ہے. یہاں تو لڑکیاں تہذیب بھلائے کچھ بھی کرتی پھرتی ہیں. کلثوم کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس نے بھی رملہ کو کرارا سے جواب دیا. کلثوم، ہم چلتے ہیں. سدرا ماحول خراب ہوتا دیکھ کر کلثوم کو وہاں سے لے جانے لگی. بائی دی وے، آپ کا بوائے فرینڈ بھی گاؤں سے ہی کیا، آپ کو معلوم نہیں؟ کلثوم نے جاتے جاتے کہا. تم جانتے تھے اسے؟ رملہ نے غصے سے پوچھا. نہیں تو، دلاور نے خود کو کمپوز کرتے کہا. جاہل، دیکھا کیسے بات کری تھی؟ رملہ غصے سے بولی، جبکہ دلاور تو کلثوم کو وہاں دیکھ کر ہی حیران تھا. کیا ہو گیا تھا تمہیں اور اتنا غصے میں؟ سدرا کلثوم کو کونے میں لاتی حیرت سے بولی. تم نے اسے نہیں دیکھا؟ جاہل اور گوال بول رہی تھی گاؤں والوں کو، خود تو جیسے بل گیٹس کے رشتے دار ہے. کلثوم نے غصے سے کہا. اچھا ریلیکس، چھوڑو اسے، آؤ تمہیں گھر دکھاتی ہوں. سدرا کلثوم کے لیے اندر لے جانے لگی. ہے بیوٹیفل گرلز، کہاں جا رہی ہیں آپ دونوں؟ شہریار نے وہاں آتے مسکراتے پوچھا. کچھ نہیں شہری بھائی، وہ کلثوم کو گھر دکھانے لگی تھی. سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا. کیا میں آپ دونوں کا ٹور گائیڈ بن سکتا ہوں؟ شہریار نے انہیں آفر دی. بالکل، کیوں نہیں. کلثوم اسے منع کرنے ہی لگی تھی کہ سدرا نے فوراً کہا، جس پر کلثوم دانت پیس کر رہ گئی. شہریار اور سدرا دونوں ایک ساتھ مہمانوں سے مل رہے تھے. کلثوم اکیلے کونے میں کھڑی تھی کہ دلاور موقع پاتا فوراً اس کے پاس آیا. کمال ہے دادا جان کی غیرت اور عزت کا. کیا ہوا؟ دلاور وہاں آتے کلثوم کو دیکھ کر طنز کے تیر چلانے لگا. دادا جان کی غیرت اور عزت کو کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں. کلثوم نے دو بدو جواب دیا. یہ پڑھ رہی ہو؟ دلاور نے کلثوم کو دیکھتے پوچھا. پڑھ تو آپ بھی نہیں رہے. خیر، آپ نے بھی کوئی دادا جان کی عزت کا خیال نہیں کیا.
ایک نامحرم لڑکی کے ساتھ پھرتے ہیں، تب خاندان کی عزت اور غیرت کہاں جاتی ہے؟ ہاں، دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ کلثوم نے دلاور کو دیکھتے نفرت سے کہا، شہریار سے دور رہو۔ دلاور نے کلثوم کو دیکھتے انگلی اٹھاتے وارن کیا، اپنی حد میں رہیں، آپ مجھے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے اور آئندہ مجھ پر حکم چلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کلثوم غصے سے کہتی وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ دلاور غصے سے لب بھیجتا وہیں کھڑا رہ گیا۔ نہ جانے اسے شہریار کا کلثوم کے آگے پیچھے گھومنا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ معمول کا دن تھا۔ کلثوم اور سدرا کے سیکنڈ پروف کے امتحانات ختم ہو گئے تھے۔ وہ دونوں آج امتحان ختم ہونے کی خوشی میں مال آئی تھیں۔ کافی ساری شاپنگ کرنے کے بعد سدرا اسے اپنے ماموں کے گھر لے گئی تھی۔ ارے آپ! کلثوم لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ شہریار جو اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا کلثوم کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جی وہ سدرا کی امی نے اس کے لیے کچھ چیزیں بھجوائی تھیں، آپ کی امی کو وہی لینے آئی تھی، وہ تو میں اس کے ساتھ آ گئی، کلثوم نے شہریار کو دیکھتے بتایا۔ او آئی سی، آپ کے پیپرز ختم ہو گئے، کانگریچولیشنز۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینکس۔ کلثوم نے نظریں جھکائے کہا۔ دلاور جو شہریار سے ملنے آیا تھا لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے کلثوم اور شہریار کو ساتھ کھڑا دیکھا تو وہ غصے سے اپنی مٹھی بھیج گیا۔ کلثوم، میں نہیں جانتا کہ یہ بات کیسے کہوں مگر میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ شہریار نے کلثوم کو نظروں کے انحصار میں لیتے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ کلثوم نے حیرت سے نظریں اٹھائے شہریار کو دیکھا، اس سے زیادہ دلاور ضبط نہیں کر سکا اور غصے سے آگے بڑھتا کلثوم کا بازو پکڑ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے دلاور، چھوڑیے اسے۔ شہریار نے غصے سے دلاور کو دیکھتے کہا، چپ رہے تو، اور تم چلو میرے ساتھ۔ دلاور غصے سے کہتا کلثوم کا بازو پکڑتا اسے گھسیٹتا وہ اپنی گاڑی تک لایا اور کلثوم کو گاڑی میں دھکا دیتے فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ مجھے؟ گاڑی روکے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ کلثوم نے چلاتے ہوئے کہا، حویلی لے کر جا رہا ہوں تاکہ دادا جان اور چچا کو بھی تو تمہاری حرکتیں پتہ لگے۔ دلاور تنزیہ بولا، بکواس بند کریں اپنی، آپ نے کیا سب کو خود کی طرح سمجھ رکھا ہے کیا؟ کلثوم غصے سے بولی، چپ کر کے بیٹھو جب تک گاؤں نہیں آ جاتا تمہارے منہ سے ایک آواز نہ نکلے۔ دلاور اس قدر غصے سے دھاڑا تھا کہ کلثوم دروازے سے لگتی خاموش ہو گئی۔ اب اس نے جو بولنا تھا وہ دادا جان کے سامنے ہی بولنا تھا۔ شاہ حویلی میں سب لوگ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ دلاور غصے سے کلثوم کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ ہاتھ چھوڑو میرا! کلثوم کے زور سے چلانے پر سب لوگ حیرت سے کھڑے ہو گئے۔ حیرت تو ان سب کو 4 سال بعد دلاور کو دیکھنے پر ہوئی تھی۔ لو چھوڑ دیا، اب بتاؤ اپنے کارنامے دادا جان کو۔ دلاور نے کلثوم کا ہاتھ چھوڑتے دانت پیستے ہوئے کہا، کیا ہو رہی ہے؟ اور 4 سال بعد تمہیں گھر کی یاد آ گئی، نافرمان! دادا جان نے دلاور کو سختی سے گھورتے ہوئے کہا، پلیز دادا جان آپ مجھے چھوڑیں اور اپنی اس پوتی پر دھیان دیں جو آپ کی عزت مٹی میں ملانے پر تلی ہوئی ہے۔ دلاور نے دادا جان کو دیکھتے کہا، زبان سنبھال کر بات کرو دلاور، میری بیٹی کے بارے میں نہیں تو اس بارے میں برداشت نہیں کروں گا اور تمہاری زبان کھینچ لوں گی میں۔ نرمین بیگم غصے سے کہتی کلثوم کو اپنے گلے لگا گئی، ارے ایسے ہی تمہاری اتنی ہمت میرے بیٹے کو ہاتھ لگا تو ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ۔ نازیہ بیگم بھی چلاتی ہوئی دلاور کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، بس کرو، خاموش ہو جاؤ۔ عالیشان زاہد سنبھالو اپنی بیویوں کو۔ دادا جان نے غصے سے اپنے بیٹوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی بیویوں کو خاموش رہنے کا کہا۔ تم بتاؤ دلاور کیا مسئلہ ہے؟ آخر 4 سال بعد ایسی کیا بات ہوئی کہ تم یہاں آنا پڑا جہاں سے تم دھڑلے سے گئے تھے سب چھوڑ چھاڑ کر؟ دادا جان نے دلاور کو بھگو کر طنز کیا، دادا جان یہ کلثوم آپ نے شہر تو بھیج دیا مگر وہاں یہ غیر مرد کے ساتھ محبت کی پنگی بڑھا رہی تھی، رنگے ہاتھوں پکڑ کر لایا ہوں۔ دلاور نے دادا جان کو دیکھتے بتایا، توبہ توبہ، گھر سے تو پڑھنے کے وعدے کر کے گئی تھی۔ نازیہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگا دے کہا، بہو چپ کرو۔ دادا جان غصے سے دھاڑے، جھوٹ بول رہی ہیں دادا جان، خود ان کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کلثوم روتی ہوئی دادا جان کے سامنے آئی، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں بیٹا، اور اس بغیرت کی قصے تو 4 سال سے میں سن رہا ہوں اپنے آدمیوں سے، کیا نام ہے اس کا، رملہ اسلم۔ کیوں دلاور، وہ تمہاری پھپھو کی بیٹی ہے جو اسے کھانے پر لے کر جاتے ہو، خریداری کرواتے ہو؟ دادا جان نے کلثوم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دلاور کو سخت نظروں سے گھورتے کہا، دادا جان وہ بس، اور بہو دوسروں کی بیٹیوں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی اولاد کی کرتوت دیکھا کرو۔ دادا جان نے نازیہ بیگم کو غصے سے دیکھتے کہا، جس پر وہ اپنی لب کاٹتے ہوئے سر جھکا گئی، نرمین میری بیٹی اتنی دور سے آئی ہے، اس کی پسند کا کھانا بناؤ، چلو بیٹا۔ دادا جان نرمین بیگم کو کہتے کلثوم کو اپنے کمرے میں لے جانے لگے۔ جی بابا جان۔ نرمین بیگم تنزیہ مسکراہٹ نازیہ بیگم کی طرف اچھالتی کچن کی طرف بڑھی۔ زاہد صاحب نفی میں سر ہلاتے عثمان چا کے کمرے کی طرف بڑھے تاکہ اپنی بیٹی سے مل سکیں۔ تمیز سے کہو اپنے بیٹے کو، اس نے کلثوم کو جاہل کہا تھا، خود کیا ہے پڑھا لکھا جاہل۔ عالیشار صاحب غصے سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے، کیا ضرورت تھی آتی بکواس کرنے کی، بے عزتی کروا دی تم نے میری۔ نازیہ بیگم نے دلاور کے کان کھینچتے ہوئے کہا، امی میں سچ کہہ رہا ہوں،
دلاور نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو، چلو اتنی برس سے آباد آئے ہو، میں تمہاری پسند کا کھانا بناؤں گی، تم تھوڑا آرام کر لو۔ نازیہ بیگم مسکرا کر کہتی دلاور کو لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شام کو دادا جان کے کمرے میں پھر عدالت لگ چکی تھی۔ مدعا یہ تھا کہ دادا جان نے کلثوم کے لیے غلط بولنے پر دلاور کو اس سے معافی مانگنے کا کہا تھا۔ دادا جان، میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو اپنے دوست کے ساتھ دیکھا اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو اسے غصے میں یہاں لے کر آیا۔ آخر میں اپنی منگ کو کسی اور کے ساتھ کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کیا وہاں کھڑے ہو کر تماشا دیکھنا چاہیے تھا مجھے؟ دلاور نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، کون سی منگ؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ شاید آپ کی یادداشت کمزور ہے، مگر میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ آپ مجھے ٹھکرا کر گئے تھے اور ہماری منگنی اسی دن ختم ہو گئی تھی۔ کلثوم دلاور کو دیکھتے غراتے ہوئے بولی، میری یادداشت بالکل ٹھیک ہے کلثوم، مگر شاید تم نہیں جانتی کہ ہمارے یہاں صرف کہنے سے منگنی ختم نہیں ہو جاتی۔ جب ایک بار کوئی لڑکی کسی کی منگ بن جائے تو مرتے دم تک وہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہی ہمارے گاؤں کی روایت ہے، شہر جا کر تم سب بھول گئی ہو۔ دلاور نے چہرے پر مسکراہٹ لیے کہا۔ دلاور کی بات پر کلثوم کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ کیا چاہتے ہو تم دلاور شاہ؟ کھل کر کہو۔ دادا جان نے دلاور کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دادا جان، کلثوم میری بچپن کی منگ ہے اور میں چاہتا ہوں ہماری شادی ہو جائے۔ دلاور کی بات پر وہاں کھڑے سب نفوس دم ساتھ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ نازیہ بیگم غصے سے چلائیں، دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جو جب دل کیا ٹھکرا دیا اور جب دل کیا اپنا لیا۔ میں مر کر بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ کلثوم غصے سے دھاڑی، دادا جان آپ اس کو کہہ دیں، میں اسے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ کلثوم نے دادا جان کے پاس آ کر کہا، دلاور اس جمعے تمہارا نکاح کلثوم سے کر دیا جائے گا۔ عثمان شاہ کی بات پر دلاور گہرا مسکرایا، جبکہ کلثوم کو اپنے اوپر حویلی کی چھت گرتی محسوس ہوئی۔ نہیں دادا جان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ پاپا آپ کچھ بولے نا۔ امی میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ کلثوم پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تم ہماری روایتوں کو جانتی ہو کلثوم، ہمارے یہاں منگنیاں نہیں ٹوٹتی۔ تم آج بھی دلاور شاہ کی منگو، تمہارا نکاح جمعے کو، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر کسی نے میرے فیصلے پر اعتراض کرنے کی جرات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دادا جان کے دو ٹوک فیصلے پر سب لوگ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ کہا تھا نا تم میری ہو۔ دادا جان کے کمرے سے باہر نکلتی دلاور مسکراتے ہوئے بولا، بہت جلد تم منہ کی کھاؤ گے۔ کلثوم غصے سے کہتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں اس جاہل لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں شادی کروں گا تو صرف اپنی ہم پلہ لڑکی سے، مگر وہ لڑکی کلثوم کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ دلاور کے کہے گئے الفاظ آج بھی کلثوم کے ذہن پر نقش تھے۔ کیسے کر سکتے ہیں آپ دادا جان ایسا؟ ہمیشہ آپ کو رشتوں سے زیادہ روایت عزیز رہی، مگر میں اپنے آپ کو روایت کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گی۔ اچانک کلثوم کے فون نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ کلثوم کیسی ہیں آپ؟ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے سدرا سے آپ کا نمبر لیا۔ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ شہریار کا وائس نوٹ تھا۔ شہریار کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ کلثوم نے شہریار کو میسج کرتے ساری بات بتائی اور اس سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ اب بس اسے نکاح والے دن کا انتظار کرنا تھا۔ جمعرات کی رات تھی۔ اگلے دن جمعے کی نماز کے بعد دلاور اور کلثوم کا نکاح تھا۔ کلثوم نے ساری جولری اور کیش ایک بیگ میں بند کیا اور بڑی سی چادر اڑ کر خود کو ڈھانپا۔ جی شہریار آپ آ گئے؟ کلثوم نے وائبریٹ ہوتے فون کو اٹھایا۔ جی میں گاؤں کے اندر انٹر ہو گیا ہوں، آپ حویلی سے نکل آئے۔ شہریار کی بات سمجھتے ہوئے اپنا چہرہ چادر سے ڈھکتی، بیگ اٹھائے آہستہ قدموں سے سیڑھیاں اترتی بیرون دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ اچانک لاؤنج کی لائٹ کسی نے آن کر دی۔ کلثوم ایک دم بھونچکار رہ گئی۔ کلثوم کہاں جا رہی تھی تم؟ نرمین بیگم نے آگے آتے کلثوم کے ہاتھ سے بیگ چھینتے غصے سے پوچھا۔ چچی جان آپ کی بیٹی گھر سے بھاگ رہی تھی۔ دلاور شاہ غصے سے کلثوم کو دیکھتے کہا۔ لائٹ جلانے والا وہی تھا۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے، جیسے ان سب کو پہلے ہی پتا ہو کہ وہ ایسا کچھ کرنے والی ہے۔ یقیناً سب کو جمع کرنے والا ہی تھا، وہی تھا جو سامنے کھڑا اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں شرم نہ آئی؟ یہ کرنے جا رہی تھی تم؟ اس کے بیگ میں زیور اور کیش دیکھتے نرمین بیگم نے غصے سے کلثوم کو تھپڑ دے مارا۔ تو کیوں کروا رہے میری دلاور سے شادی جب میں نہیں کرنا چاہتی؟ کلثوم آنکھوں میں نمیلے سے سکتے ہوئے بولی، بکواس بند کرو اپنی، یہ بابا جان کا فیصلہ ہے اور تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ بابا جان کے فیصلے کو انکار کر سکو۔ زاہد صاحب نے غصے سے کہا، اور وہ دھاڑے تھے، میں نے تمہیں شہر بیچتے ہوئے کہا تھا کہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا، تم سادہ ہو مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ دادا جان نے افسوس سے کلثوم کو دیکھتے کہا، دادا جان میں نے کچھ نہیں کیا۔ کلثوم روتے ہوئے بولی، بس کرو اب صفائیاں دینے کا وقت گزر گیا، چلو میرے ساتھ۔ نرمین بیگم غصے سے کلثوم کا بازو پکڑتے اسے اس کے کمرے میں لے گئیں۔ امی میں دلاور سے شادی نہیں کروں گی۔ کمرے میں آتی کلثوم چلائی، بکواس بند کرو اپنی، اگر تم نے دلاور سے شادی نہ کی تو اپنی ماں کا مرا ہوا منہ دیکھو گی، سمجھی؟
نرمین بیگم غصے سے گئی تھی کمرے سے نکل گئی. پیچھے کلثوم اپنی قسمت پر ماتم کرتی بری طرح رو رہی تھی. پھر جمعے کا دن آن پہنچا مگر کلثوم کا رونا دھونا کچھ کام نہ آیا. لان میں سارا انتظام کیا گیا تھا. نرمین بیگم نہ جانے کون کون سی دھمکیاں دیتے کلثوم کو تیار کر کے نیچے لائی تھیں. دلہن کے لباس میں سوگوار حسن لیے کلثوم کو دلاور شاہ کے برابر میں بٹھایا گیا. کلثوم شاہ ولد زاہد شاہ، کیا آپ کو دلاور شاہ ولد علی شار شاہ سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر کلثوم نے بے دلی سے اپنی رضامندی دے دی. کلثوم سے پوچھنے کے بعد مولوی صاحب نے دلاور سے پوچھا اور اس کی رضامندی کے بعد دعا پڑھائی گئی. مبارک ہو یار. احمد مسکراتا ہوا دلاور کی گلی لگا. تھینکس. دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے احمد کا شکریہ ادا کیا. مبارک ہو کلثوم. احمد کے ساتھ کھڑی رملہ نے مسکراتے ہوئے کلثوم کو مبارکباد دی. کتنی بے شرم ہو تم. 4 سال سے دلاور کا پیچھا نہیں چھوڑا اور آج بھی آدھم کیوں. کوئی سیلف رسپیکٹ ہے یا نہیں تم میں؟ رملہ کو دیکھتے کلثوم غصے سے بولی. بیہیو کلثوم. آئی ایم سوری رملہ. دلاور شاہ نے رملہ سے معذرت کی. چلو رملہ یہاں سے. احمد رملہ کو لیے اسٹیج سے نیچے اترا جبکہ کلثوم ایسی بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. ساری رسمیں کرنے کے بعد کلثوم کو دلاور شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا. دلاور کمرے میں داخل ہوا تو اس کی توقع کے عین مطابق کمرہ بری طرح سے بکھرا ہوا تھا. سارے پھول زمین پر گرے اپنی ناقدری پر رو رہے تھے. دلہن کا لہنگا صوفے پر پڑا ہوا تھا. چوڑیاں ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکی ہوئی تھی مگر ان سب کا حشر نشر کرنے والی کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی. خوش ہو گئے تم؟ دلاور شاہ حیرت سے کمرے کا حشر دیکھ رہا تھا کہ کلثوم سادہ سا سیاہ رنگ کا شلوار قمیض پہنے واش روم سے باہر نکلی. چہرہ دھلا دھلایا، آنکھوں میں غصہ لیے وہ دلاور شاہ کو گھور رہی تھی. بہت افسوس ہو رہا ہوگا نا مجھے ایسے دیکھ کر. بہت خواب سجائے ہوں گے تم نے. کیا کہا تھا 4 سال پہلے کہ خواب بننے کی ضرورت نہیں؟ بالکل ٹھیک کہا تھا. اب خود بھی اس بات پر عمل کرو. کلثوم نے دلاور کو دیکھتے سخت لہجے میں کہا. نہیں، میرے خواب بالکل نہیں ٹوٹے کیونکہ تم اس سادہ سے ہولی میں بھی بہت پیاری لگ رہی ہو. دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا. بکواس بند کریں اپنی اور مجھ سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. کل میں واپس ہاسٹل چلی جاؤں گی. آپ اپنی رملہ کے پاس ہی رہی گا. مجھے کوئی مسئلہ نہیں. کلثوم نے غصے سے کہتا بیگ کی طرف بڑھنے لگی. ادھر آؤ یار، بات سنو میری. دلاور نے کلثوم کا ہاتھ پکڑا اور اسی لیے صوفے کی طرف بڑھا. ہاتھ چھوڑے میرا. کلثوم غصے سے چلائی مگر دلاور نے ہاتھ نہ چھوڑا. یہ تو میں اب کبھی نہیں چھوڑنے والا. دلاور نے مسکراتے ہوئے کلثوم کے ہاتھ پر بوسہ دیا. چھچوری حرکتیں کرنے کی ضرورت نہیں. دور رہو. کلثوم چلائی مگر دلاور نے نہ اس کا ہاتھ چھوڑا اور نہ ہی اس پر کوئی اثر ہوا. میں جانتا ہوں میں نے تمہیں ٹھکرایا تھا. اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ بچپن میں رشتہ کرنا ٹھیک نہیں. جب بڑے ہو جاتے بچے ان کی رائے اور سوچ بدل جاتی ہے. اس لیے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. میں تمہارے نہیں ہمارے رشتے کے خلاف تھا. ہماری عمر ہی کیا تھی؟ میں 5 سال کا تھا اور تم 1 سال کی. یہ کوئی عمر تھی جب ہمیں اپنا نام تک ٹھیک سے نہیں لینا آتا تھا. میں نے اس لیے شہر کو اور تمہیں کم پڑھا لکھا کہہ کر انکار کر دیا. دلاور شاہ نے اپنے انکار کی وجہ بتائی. اچھا، صرف ایک غلطی نہیں ہے آپ کی. اس رملہ کا کیا؟ اسے کیا لوری سناتے تھے؟ مجھے بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کلثوم کی بات پر دلاور قہقہہ لگا گیا. رملہ میری گرل فرینڈ نہیں بلکہ میری دوست ہے. اس نے میری گرل فرینڈ بننے کا چھوٹا سا ڈرامہ کیا تاکہ دادا جان کو پتہ چل جائے اور وہ تمہاری شادی کسی اور سے کر دیں. دلاور نے مسکراتے ہوئے کلثوم کو بتایا. ایک اور جھوٹ. اگر ایسا ہی تھا تو پھر آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی شہریار کے مجھے پرپوز کرنے پر؟ یہی چاہتے تھے نا آپ کہ میری شادی کسی اور سے ہو جائے تو ہو جاتی. پھر شہریار کے سامنے میری اتنی انسلٹ ہوئی اور گھر والوں کے سامنے بھی مجھ پر جھوٹا الزام لگایا آپ نے. کلثوم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. یہی تو تم نے غلطی کی کلثوم. بعض دفعہ جو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہ اصل ولن ہوتا ہے اور جس کے اندر ہمیں خامیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے خیر خواہ ہوتا ہے. شہریار میرا دوست تھا. میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں. وہ کسی لڑکی کے ساتھ سیریس نہیں ہوتا، صرف ٹائم پاس کرتا ہے. تمہارا شہریار سے ملنا، اس کا تمہیں پارٹی میں انوائٹ کرنا، تمہیں پرپوز کرنا، یہ سب نارمل یا اتفاق یا نہیں تھا. اس سب میں تمہاری دوست سدرا اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی. انفیکٹ سدرا بھی شہریار کی گرل فرینڈ ہے اور وہ ہر لڑکی کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہے. جب میں نے تمہیں پارٹی میں دیکھا تو میں حیرت میں رہ گیا کہ وہ جس نئی لڑکی کی بات کر رہا تھا وہ تم ہو. میں صرف تمہیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر تم مجھ پر غصہ تھی اور میری کوئی بات نہیں سن رہی تھی. اس لیے مجھے زبردستی تمہیں گاؤں لانا پڑا. دلاور کی بات سن کے کلثوم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا. آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، سدرا ایسی نہیں ہے. کلثوم نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا.
یہی سچ ہے، 2 سال سے وہ تمہاری ڈیٹیلز نکال رہی تھی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ شہر میں تمہارا کوئی نہیں تو وہ تمہیں ٹریپ کرنے والے تھے۔ اگر تم اس دن گھر سے بھاگ جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا تمہارے ساتھ۔ دلاور نے کلثوم کو دیکھتے ہوئے بتایا، اور رملہ کی بھی تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مجھ پر یقین نہ ہو تو احمر سے پوچھ لو، احمر اور رملہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اگلے مہینے ان دونوں کی شادی ہے۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا، اف میرے خدا، مجھے یقین نہیں آ رہا، اگر میں شہریار کے ساتھ چلی جاتی تو؟ کلثوم خوفزدہ لہجے میں بولی، شکر کرو میں نے تمہاری بات سن لی تھی، اس لیے سب گھر والوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، تبھی تو چچا چچی بھی میرے ساتھ شادی پر اعتراض نہیں کر پائے، اور اس شہریار کی تو ایسی درگت بنائی ہے رات کو، آئندہ کچھ غلط کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو، مگر میں ابھی بھولی نہیں کہ آپ نے مجھے کیسے ریجیکٹ کیا تھا۔ کلثوم غصے سے صوفے سے اٹھتی بیڈ پر جا بیٹھی، کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لوں گا اور تمہیں مناتا رہوں گا۔ دلاور نے بیڈ پر آتے کلثوم کا اپنے حصار میں لیتے کہا تھا۔ کلثوم نے مزاحمت کرنا چاہی، مگر دلاور جیسے سننے کے موڈ میں ہی کہا تھا، میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اچانک یاد آنے پر کلثوم نے پوچھا، فکر مت کرو، تم شہر میں اب میرے ساتھ رہو گی اور اپنی پڑھائی مکمل کر لو گی۔ دلاور نے مسکراتے ہوئے کلثوم کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس بوسے میں اعتماد، بھروسہ اور زندگی بھر کا ساتھ کا وعدہ تھا۔ 3 سال بعد کلثوم دلاور شاہ۔ پروفیسر کی آواز پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ میں عہد کرتی ہوں کہ پوری ایمانداری اور دل سے انسانیت کی خدمت کروں گی۔ کالج کی پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کلثوم کو کیپ پہنائی۔ کانگریچولیشنز ڈاکٹر کلثوم دلاور شاہ۔ آڈیٹوریم سے نکلتے دلاور نے کلثوم کو گلے لگاتے مبارکباد دی۔ تھینک یو سو مچ، اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں کبھی اتنی دور نہ آ پاتی۔ کلثوم نے مسکراتے ہوئے کہا، میری جان، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہر مقام پر کھڑا ہوں۔ چلو اب گھر میں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ دلاور نے کلثوم کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ منظر دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ سامنے والے کے خیال سے آپ کی تکلیف پر اس کا تڑپ جانا، اپنے سے پہلے دوسرے کا سوچنا، یہ سب محبت کے اظہار سے بہت بڑا ہوتا ہے۔